السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اولاً تو یہ جو قحط اور بحران کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی روس کی جنگ ہے، چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ گیہوں کی پیداوار اور پھر سپلائی روس اور اوکرائن اسی خطے میں ہوتی تھی۔ جیسے اس کے برعکس چاول کی پیداوار ہندوستان اور چین میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور سپلائی بھی سب سے زیادہ ہے، لیکن گیہوں کی سپلائی اور پیداوار ان ملکوں میں ہوتی تھی، اور خصوصاً یورپ اور افریقہ وغیرہ انہی ملکوں کے گندم سے گزارا ہوتا تھا، ورنہ باقی ایشیا کے ممالک تو خود ہر ملک میں اتنا پیدا ہوتا ہی ہے جو اس کی کفالت اور کفایت کر سکے۔ لیکن چونکہ یورپ اور افریقہ میں ادھر گیہوں کی سپلائی بند ہو گئی ہے، تو ایشیا کے ملکوں سے خریدنا شروع کیا، اور اس کی وجہ سے پھر ایشیا کے ممالک میں قلت نظر آنے لگی، اور کچھ ممالک ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے بند کر دیا، اور جیسے ہی کسی بھی چیز کی کاروبار اور اس طرح کی تجارتوں میں بندشیں نظر آتی ہیں تو خود بخود قحط سالی سی نظر آنے لگتی ہے، اور بہت سے تاجر بھی سوء استفادہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک یہ ظاہری دنیاوی معاملہ ہے، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہی دنیاوی معاملات ہی سبب بنتے ہیں کہ یہ قحط سالی اور اس طرح، تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، سینکڑوں مرتبہ اس طرح کے واقعات دنیا میں آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ لہذا کسی بھی واقعے کو اپنی طرف سے ظہور امام کی علامت قرار دینا نہ یہ کہ صحیح نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے، چونکہ امام کے ظہور کی زمانے اور ٹائم کو معین کرنا حرام ہے۔ اب سے 100 سال پہلے اتنا خطرناک قحط پڑا تھا دنیا میں کہ دنیا کا ایک حصہ، عظیم حصہ انسانوں کا مر گیا تھا۔ اس وقت معمولاً انگریزوں کی حکومت تھی پوری دنیا پر۔ انگریزوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لندن اور برٹش کے جہاں تک بھی حکومتیں تھیں، ان کی حفاظت کے لیے خصوصاً ایسے ملکوں سے کہ جن میں ان کی نظر میں کوئی قدر نہیں تھی، وہاں سے سارا گیہوں اٹھا کے لے گئے تھے، جس میں ہندوستان، پرانا ہندوستان بھی شامل تھا، اور نتیجتاً بر صغیر میں ایک خطرناک طریقے کی قحط سالی ہوئی تھی کہ جس میں بھوک کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسان جان دے بیٹھے تھے۔ تو اس طرح کے واقعات تاریخ میں بار بار آتے رہتے ہیں، لہذا کسی بھی واقعے کو علامت ظہور قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قحط سالی اس دور میں آئے گی اور وہی سبب بھی بنے گی کانے دجال کے قبول کرنے کا، چونکہ قحط سالی ہوگی، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور پھر کانا دجال جب آئے گا تو لوگ اسی سے بہرحال لے کر کے کھائیں گے تو اس کی مانیں گے بھی، اور نتیجتاً گمراہی کے آثار بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ لہذا پھر اس دجال اور اس سفیان سوری اور اس طرح کے جو علامات ظہور میں سے ہیں، وہ ظہور سے بہت قریب کے ہیں۔ لہذا ابھی فقط فرضیات میں کسی بھی قحط سالی اور سختی اور آثار کو آپ علامت قرار نہیں دے سکتے، لیکن ہاں آخر الزمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا مومنین اپنی حفاظت کریں، مومنین اپنے اعمال کا خیال رکھیں، یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کسی بھی واقعے کو ظہور سے لگانا صحیح نہیں ہے۔